بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی ایک کڑوے سچ پر مشتمل ہے۔ یہ میرے ایک دوست کی کہانی ہے، اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کاروبار کے سلسلے میں افریقہ کے کچھ ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ افریقہ کے لوگوں کی ایک خوبی ہے، ان کے دل بڑے نرم ہیں، کیونکہ ابھی تک مال و دولت کی چوک و چوبند نہیں ہے۔ وہاں پر بہت جلد اسلام کے قریب آ جاتے ہیں، اگر نہ کوئی کرنے والا ہو تو تھوک کے حساب سے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کر سکتا ہے۔ اس نسبت سے میں بھی ان لوگوں سے ایسے موقع پر اسلام کی بات کرتا رہتا ہوں تاکہ سفر کا ڈبل فائدہ اٹھایا جا سکے۔ کینیا ایئرپورٹ پر ایک نو مسلم تاجر جوڑے سے جب بات ہوئی تو جو تجارت کے سلسلے میں پاکستان بھی آتا رہتا تھا، تو انہوں نے الٹا مجھ سے کئی سوال کیے۔ انہوں نے کہا کہ افریقہ میں چند سالوں میں لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ایک 80 لاکھ آبادی والے عیسائی کنٹری کا بتایا کہ 20 سالوں میں 20% لوگ اسلام لائے ہیں، جبکہ وہاں ایک بھی مکمل مولوی نہیں، ایک بھی بڑا مدرسہ نہیں، اور کوئی قاری نہیں ہے، اور کوئی بڑا اسلامی مرکز بھی نہیں ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے پاکستان میں 1 کروڑ سے اوپر غیر مسلم ہیں، ان میں کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں پچھلے 20 سالوں میں، جبکہ تمہاری ہر گلی میں مسجد ہے، ہر محلہ میں مدرسہ ہے، اور ہر چوتھے گھر میں حافظ قرآن ہے، اور ہر شہر میں ہزاروں مولوی ہیں، اور حاجیوں نمازیوں کی بھی کثرت ہے، اور بڑے بڑے اسلامی مراکز بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود کبھی آپ سالوں بعد اخبار وغیرہ میں پڑھتے ہوں گے کہ کوئی خاندان مسلمان ہوا ہے۔ بتاؤ کیا وجہ ہے، اور یہ فرق کیوں ہے؟ جہاں کچھ بھی نہیں وہاں دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور جہاں سب کچھ ہے وہاں غیر مسلموں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو میں نے جان چھڑانے کے لیے جواب دیا کہ ہماری بڑی رکاوٹ فرقہ واریت ہے۔ غیر مسلم ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے کہ میں کدھر جاؤں، جبکہ آپ کے ہاں فرقہ واریت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا جواب ادھورا ہے، پورا نہیں۔ پورا جواب یہ ہے کہ تمہارے ملک کا تاجر بددیانت ہے، تمہاری فیکٹری کا مالک ظالم ہے، اور تمہارا مزدور چور ہے۔ سب سے بڑا تمہارا تاجروں کے معاملات ٹھیک نہیں، خواہ ریڑھی پہ فروٹ بیچنے والا ہو یا ایک بہت بڑا تاجر، ان میں اکثریت بے ایمان ہے۔ اب غیر مسلم سوچتا ہے کیا ان جیسے ایمان لاؤں؟ کیا ان جیسوں پر ایمان لاؤں؟ غیر مسلم مسجدوں مدرسوں میں نہیں جاتا، لیکن بازاروں میں روز جاتا ہے۔ فرقہ واریت سے تو مسلمان ہونے کے بعد اس کے واسطے پڑے گا، لیکن بددیانت تاجروں سے اس کا واسطہ دن میں کئی مرتبہ پڑتا ہے۔ ان کی بددیانتی اور معاملات کی خرابی اور بے ایمانی کو دیکھ کر وہ اسلام سے متنفر ہو جاتا ہے، جبکہ شروع میں اسلام میں مدرسے تھے، نہ زیادہ مسجدیں، اور نہ کوئی بڑے اسلامی مرکز تھے۔ صرف ان بندوں کے اچھے معاملات اور کردار تھے، جس کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آج اگر پاکستان کا تاجر طبقہ اپنا کردار ٹھیک کر لے تو غیر مسلموں کو اسلام میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب پوچھنا یہ ہے، کیا اس نو مسلم تاجر کی یہ بات سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا، کیونکہ ہم کسی کے مال کا صرف نقصان نہیں کر رہے بلکہ ایمان کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ کہیں ہمارے نامہ اعمال میں غیر مسلموں کے اسلام میں داخلے میں رکاوٹ بننا ہی نہ لکھا جائے، یا لکھا جا چکا ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام میں داخلے کا ذریعہ بنتے ہیں، الٹا رکاوٹ بن گئے ہیں۔